حضرات ہمارے بھی جب تک مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی یہ پروردہ حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ موجود ہیں، ہمیں اطمینان و سکون ہے کہ سوال کہیں سے ہوگا جواب مفتی مطیع الرحمان کا ہوگا، اعتراض کہیں سے ہوگا جواب مفتی مطیع الرحمان کا ہوگا، چاہے وہ اعتراض کرنے والا سراہوں والا ہو یا کوئی اور والا ہو، ہر طرح کے سوال کا جواب اور ہر طرح کے چیلنج کے لیے، بریلی کی عزت بچانے کے لیے، مفتی اعظم کی شوکت بچانے کے لیے جو شخص اپنے سینے کو سب سے پہلے سپر کر سکتا ہے اس شخصیت کا نام مفتی مطیع الرحمان۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرات ہماری بھی ایسی دلی خواہش اور دلی تمنا ہے کہ بہت چیزوں میں حضرت کو سنے دوں، ایسے لوگ اگر مل جائیں تو قیمتی ہیرا ہے، ہم آپ سب کے دل کی دھڑکن ہے، جہاں جن کے قدم پہ علم لوٹ جائے وہ ہے مفتی مطیع الرحمان، فتویٰ جن کے بارگاہ میں دستبردہ عاجزی انکساری کے ساتھ حاضر رہے وہ ہے مفتی مطیع الرحمان، فضل و شرف جن کی بارگاہ ناز میں آ کر مچل جائے وہ ہے مفتی مطیع الرحمان، علماء کرام کے لیے جو بہترین سرمایہ ہے وہ ہے مفتی مطیع الرحمان، اور دور حاضر کے ہر چیلنج کے لیے جو سراپا جواب ہے وہ ہے مفتی مطیع الرحمان۔ ہماری تمنا ہے کہ آپ کا پورا وقت میں تو آپ کا اپنا ہوں، آپ ہمارے ہیں، بار بار سننے کا موقع ملتا ہے، حضرات گرامی انہی کے جملوں کے ساتھ میں حضرت مفتی صاحب کے لیے متمنی ہوں، آپ سب بھی متمنی ہیں، تمام علماء کرام متمنی ہیں، آج ہم اس مفتی کو سننے جا رہے ہیں جس مفتی نے کبھی حضور مفتی اعظم کی جلوت دیکھا تھا، حضور مفتی اعظم کی خلوت دیکھا ہے، ان کی سوکھ دیکھا ہے، ان کی شام دیکھا ہے، ان کی صحبت ملی ہے، رفاقت ملی ہے، اور حضرت کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سبقن ہمیں نہیں پڑھا، مفتی اعظم نے سفر میں جو نظر ڈال دی، نظر کیا تھی، علم کا چشمہ بہا اور میرا سینہ علوم و فنون کا گنجینہ بن گیا۔ وہ شخصیت مفتی مطیع الرحمان صاحب کی ہے، انہی ترجموں کے ساتھ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حكاية عن الملائكة نم كنومة العروس لا يقرّه الا من احب الیہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا۔ مولانا موضوع سے بھی بولنا ضروری ہے اور آپ کی فرمائش کیسے پوری ہو پائے گی؟ انہوں نے کہا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو بولیے تھوڑا۔ ہاں تو وہی بولیے، وہ تو کیسے چاہیے اسی پہ بولتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ جب سے یہاں حاضر ہوا کئی بار یہ نعرے سن چکا، سمجھے بھی بے سمجھے بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ آج اس کا یہ رخ سمجھیے، پورا تو سمجھا نہیں جا سکتا اس وقت، صرف ایک رخ، وہ رخ یہ ہے کہ اس نعرہ لگانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا تو اسی لیے کہ ان کو قد ہے، یا اسی لیے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو سمجھ لینا اچھا ہے، اور قد تو وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ
توفیق دے اور ہم کو حسن ظن رکھنے کی بھی توفیق دے. ہم ہر شخص کے بارے میں اگر یہ تصور کر لیں کہ اس نے نعرہ نہیں لگایا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہے، مسلک اعلیٰ سے چڑھتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. جو لوگ اس نعرے سے چیمبجی ہوتے ہیں وہ عام طور پر دو باتیں کہتے ہیں. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلک چار ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ پانچواں کہاں سے آ گیا؟ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں. اس اعتراض کا کوئی جواب بھی دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر پانچواں مسلک ہو سکتا ہے، چھٹا مسلک ہو سکتا ہے، تو مجتہدین کے بعد غوث اعظم کا مسلک ہونا چاہیے. غوث اعظم کا مسلک تو کوئی نہیں کہتا. ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا مسلک کرنا چاہیے. غریب نواز کا مسلک بھی کوئی بیان نہیں کرتا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو بہت بعد میں ہے، یہ کیوں ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ مسلک کا معنی کیا ہے. مسلک کے معنی ہے طریقہ. اس کو عام لفظوں میں کہیے آپ کہ آپ کا طریقہ کیا ہے تو آپ کا مسلک کیا ہے. عربی لفظ اس کے معنی ہے طریقہ کے، راستہ کے، اطوار کے. تو اعلیٰ حضرت کا جو طریقہ تھا وہ اعلیٰ کا مسلک تھا. میرا جو طریقہ ہوگا وہ میرا مسلک ہوگا، آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ آپ کا مسلک ہوگا. اس کا لغوی معنی یہ ہے. مسلک چار ہی. اچھا پہلے یہ سمجھیے چار ہی کیوں مذہب ہوا؟ مذہب کہیے، مسلک کہیے، چار ہی کیوں ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ جو چار ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہی چار مجتہد گزرے ہیں، یا ان چاروں سے پہلے بھی مجتہدین تھے؟ ہمارے علماء جانتے ہیں مجتہدین بہت سے، صحابہ بھی مجتہد ہوئے، تابعین بھی مجتہد ہوئے، امام اعظم کے کئی استاد مجتہد تھے، مگر مسلک ان کی طرف منسوب نہیں ہوا. امام اعظم کی طرف ہوا بعد میں آ کر، امام مالک کی طرف ہوا اور بعد میں آ کر، امام شافعی کی طرف منسوب ہوا اور بعد میں آ کر، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہوا اور بعد میں آ کر. تو معلوم ہوا کہ مسلک کا تعلق پہلے اور بعد سے نہیں ہے. پہلے بھی مسلک ہو سکتا ہے، بعد میں بھی مسلک ہو سکتا ہے. اس کا انتساب پہلے والوں کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے، بعد والوں کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بعد والوں کی طرف ہوا منسوب چار ائمہ کی طرف، ان سے پہلے والوں کی طرف منسوب نہیں ہوا. تو مسلک منسوب ہوتا ہے اسی لیے تاکہ لوگ اسی مسلک پر چلیں.
مسلک جو منسوب ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس مسلک پر چلیں. تابعین کے زمانے میں جو مسلک والے تھے ائمہ مجتہدین، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھوں مولانا امام نقی کا مسلک کیا تھا ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے اس وقت جو موجود علماء ہیں کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ امام نقی ہاتھ کہاں باندھتے، امام سفیان ثوری کہاں ہاتھ باندھتے تھے، امام حماد جو امام اعظم کے بھی استاد تھے وہ کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ اسی لیے کہ انہوں نے مسلک تو رکھا، کہیں نہ کہیں ہاتھ باندھتے تھے، کہیں نہ کہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں نہ کہیں ہاتھ باندھتے تھے، مگر وہ لکھ کے نہیں گئے، وہ لکھ کے نہیں گئے. ان کے جو تلامذہ تھے شاگرد حضرات نے بھی لکھا نہیں. اسی لیے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے ضیعہم تلامیذہم، ان کے شاگردوں نے ان کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. ان کے شاگرد حضرات اگر لکھ کے جاتے کہ امام نقی نے اپنا مسلک یہ بتایا تھا، امام سفیان ثوری نے اپنا مسلک یہ بتایا تھا، امام حماد نے یہ بتایا تھا، تو آج کتاب رہتی، اس کتاب کے ذریعے علماء کو معلوم ہوتا اور علماء بتاتے تو عوام کو معلوم ہوتا تاکہ لوگ اس پر چلتے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے جس مسلک کو اپنایا احادیث و قرآن کی روشنی میں، اجتہاد کی روشنی میں، اس مسلک کو لکھ کے گئے، اس مسلک کو لکھ کے گئے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم کے شاگرد، امام اعظم نے کیا کتنے مسائل بیان فرمائے، وہ جو تحریر فرمائے ہیں وہ 90,000 ہیں. امام اعظم نے اس مسئلے میں یہ بتایا، اس مسئلے میں یہ بتایا، اس مسئلے میں یہ بتایا، اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیا، وہ 90,000 ہیں. تو 90,000 تو مسائل بتائے اور قانون بتا کے گئے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے جو آج ہمارے زمانے میں نہیں ہے تو قانون یہ بتاتا ہے، اس قانون کی روشنی میں اس کو بتا دینا. امام اعظم نے اپنا مسلک مدون فرمایا، جمع فرما دیا. امام شافعی نے جمع فرما دیا، امام مالک نے جمع فرما دیا، امام احمد بن حنبل نے جمع فرما دیا. اور دوسرے جن اماموں نے بیان نہیں فرمایا ان کا مسلک آگے نہیں بڑھا، لوگوں کو معلوم ہوا ہی نہیں. بے شک غوث اعظم کا بھی مسلک تھا، خواجہ غریب نواز کا بھی مسلک تھا، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں سب کا مسلک تھا. مگر چونکہ یہ بزرگان دین نے جو کام کیا وہ جمع کرنے، لکھ کے جانے کی بنسبت بڑا تھا، وہ اس بڑے کام میں لگے رہے. آج غریب نواز نے اگر کتابیں لکھنا شروع کی ہوتی تو مسلمان کون بناتے لوگوں کو؟ اگر خواجہ غریب نواز کتاب بھی لکھنے میں لگے رہتے تو لوگ، یہاں کے لوگ، آپ اندازہ کیجیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کون سے،
یہاں کے لوگ مسلمان کہاں سے ہوتے؟ تو انہوں نے مسلمان بنانے کا کام کیا، جو کام کتابیں لکھنے سے بھی بڑا کام تھا۔ میں لمبی داستان کہاں سے کہاں تک بتاؤں؟ آپ چلے آئیے محبوب الہی۔ محبوب الہی اگر کتاب لکھتے تو جو کام وہ کر گئے وہ کام کون کرتا؟ اسی طرح سے چلے آئیے آپ، جب جو کام ان لوگوں کا تھا انہوں نے کیا، سزا ہموار ہو گئی، لوگ تیار ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت نے مسلک کو جمع فرمایا۔ آج میں مثال کے طور پر اگر چاہیں تو میں بتاؤں، خواجہ غریب نواز کو کون نہیں مانتا؟ دشمن تک قائد ہے، بقول اعلیٰ حضرت کے ہندو تک تیرا قائد ہے یا بہت ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے نہیں، کیا غیر مسلموں کی بھیڑ کم ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر آپ آج جاننا چاہیں کہ مسلمان کو بنا دیے انہوں نے، اب مسلمان بننے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد کریں گے کیا؟ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، نہائیں گے کیسے، وضو کیسے کریں گے، زکات کب دیں گے؟ تو ان سب کی ضرورت باقی تھی۔ مسلمان بنا دیا تھا انہوں نے، میں ان کی ضرورت باقی تھی۔ ایسے ہی سارے بزرگان دین کرتے آئے۔ اب جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تیار ہو گئے تو آپ نے مسلک کا کام کیا۔ آج اعلیٰ حضرت نے جو 1000 کتابیں لکھی ہیں، اگر اس سے پہلے کی ساری کتابیں دریا بند ہو جائیں تو اسلام کا کوئی گوشہ شریعت کا تاریخ نہیں رہے گا۔ آپ جاننا چاہیں کہ خواجہ غریب نواز نے نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کبھی نہیں لکھتے۔ محبوب الہی آمین زور سے کہتے تھے کہ آہستہ کہتے تھے؟ انہوں نے اس پر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، معلوم کیسے ہوگا؟ کسی نے روزے میں مسواک تو کرنا سنت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ شوربہ چکھ لیا، سالن پکا رہا تھا، رمضان کا دن تھا کہ بھائی کیسے، تو شوربہ چکھ لیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اگر آپ محبوب الہی کی کتابوں کو تلاش کریں گے تو وہاں یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ حضرت مخدوم جہاں کے ہاں اس کو تلاش کریں گے تو آپ کو پورا نہیں ملے گا۔ اگر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاں تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ دوسرے کام میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کام انہوں نے اعلیٰ حضرت کے لیے چھوڑ کے رکھا تھا۔ غور سے بات لمبی ہو جائے گی، میں یہیں سے چلوں۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کے مزار سے چادر چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی ہے؟ چڑھتی ہے۔ دیکھا ہے لوگوں کی نہیں؟ چڑھتی ہے۔ پھول چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا ہے؟ چڑھتا۔ گنبد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے۔ لوگ ایک زمانہ آیا، ایک زمانہ آیا اسی ہندوستان کی سرزمین پر لوگ کہنے لگے خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جانا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ کیا مولانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ کتاب لکھی گئی ہے۔ اب آپ ڈھونڈیے کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جانا جائز ہے، زنا کرنے کی طرح نہیں ہے، اس سے بدتر نہیں ہے۔
تو خواجہ غریب نواز کی کون سی کتاب ملے گی آپ کو؟ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ چادر چڑھانا ناجائز ہے، بتی جلانا ناجائز ہے. آپ کہنے کا وہاں کرتی ہے سفید غلط ہو رہا ہے، آپ اس کو جائز کہاں سے ثابت کریں گے؟ خواجہ غریب نواز کی کتاب سے انہوں نے اس موضوع پر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. کیا بات؟ آپ محبوب الہی کے ہاں جائیں، جو کچھ دیکھیں اور ڈھونڈیں ان کی کتاب کہ حضرت نے کہاں لکھا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ نہیں جانے دیجیے. آپ نماز ہی پڑھنے کے بارے میں محبوب الہی کی کتاب تلاش کرنے کے دیکھیں نماز کا طریقہ کیا ہے، محبوب الہی کیسے نماز پڑھتے تھے، ان کا مسلک نماز پڑھنے کے بارے میں کیا تھا، تو آپ کو مایوسی ہے. اسی لیے جب اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہوئے اور ان حضرات کی روحانیت نے کہا احمد رضا مسلمان ہم نے بنا دیے ہیں، مسلک تم دکھا دو، ان کو بتا دو. ہم نے مسلمان بنانے کا کام کیا ہے اور مسلک پہ چلانے کا کام تمہارا ہے. تو خواجہ غریب نواز کی روحانیت نے پکارا احمد رضا لوگ میرا مزار کھود دیتے، لوگ کوئی آدمی میرے مزار پر نہیں آتا، ایک پھول کی کنکری نہیں ملتی، چادر ایک دھاگا نہیں ملتا، گنبد ڈھا دیا جاتا، اس لیے کہ اس کے فتوے دیے جا چکے تھے. جیسے آج جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں، جنت البقیع دیکھا ہوگا، جنت المالا دیکھا ہوگا، وہاں ہے کوئی مزار؟ صحابہ کے مزارات تھے، سب ڈھا دیے گئے ہیں نزدیک حکومت میں، سب ڈھا دیے، ان کے نزدیک ناجائز ہے، سب حرام. تو انہی کے جو فضلہ خار تھے، رضا خار تھے، یہاں بھی فتوا دے رہے تھے کہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو یہاں بھی نوبت وہی آتی، خواجہ غریب نواز کا گنبد ڈھا دیا جاتا، نہ چادر چڑھتی، نہ پھول چڑھتا، نہ کوئی جا پاتا. محبوب الہی کے آستانے کا بھی یہ حال ہوتا، مخدوم جہاں کے بھی آستانے کا یہی حال ہوتا، حضرت منی پاک کے آستانے کا بھی یہ حال ہوتا، حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار کا بھی یہ حال ہوتا. تو ان کی روحانیت نے پکارا احمد رضا تمہارے لیے راستہ ہم نے بنا دیا ہے، لوگوں کو مسلمان کر دیا ہے، لوگوں کے دل درست کر دیے ہیں. آج ہم پر حملے ہو رہے ہیں، اس حملے کا جواب تمہارے سوائے کوئی دے نہیں سکتا ہے، تم کھڑے ہو اس کا جواب دو. تو اعلیٰ حضرت نے مسلک تو تھا غریب نواز کا، مسلک تو تھا محبوب الہی کا، مسلک تو تھا مخدوم جہاں کا، مسلک تو تھا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کا، مسلک تو تھا حضرت منی پاک کا، مگر اس مسلک کو مدون کیا، جمع کیا، کتابیں لکھ دی امام احمد رضا نے دلائل فراہم کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. اسی لیے غریب نواز کی روحانیت نے کہا احمد رضا کام میرا ہوا ہے، نام تمہارا ہوگا. محبوب الہی کی روحانیت نے کہا احمد رضا کام میرا کیا ہے تو نام تمہارا ہوگا. مخدوم جہاں کی روحانیت نے پکارا احمد رضا مسلک جو میرا تھا اس کو جمع تم نے کیا ہے، کام تم نے کیا ہے، اس لیے نام تمہارا ہوگا. سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کی روحانیت نے پکارا احمد رضا کام میرا ہوا ہے، نام تمہارا ہوگا. حضرت منی پاک کی روحانیت نے پکارا احمد رضا کام میرا ہے، میرا ہوا ہے، نام تمہارا ہوگا. اس لیے کہ کیا تم نے ہمارے آستانوں کو بچا دیا ہے، ہماری چادروں کو بچا دیا ہے، ہمارے خطبوں کو بچا دیا ہے، ہمارے پھول کو بچا دیا ہے، اور ہمارے یہاں فاتحہ پڑھنے والوں کو بچا دیا ہے. ورنہ کیا بات کی بھائی؟ آپ دیکھیں بریلی کے احمد رضا
مرید کہاں کے؟ ماررہ شریف کے. اللہ اکبر. ماررہ شریف میں دارالفتہ تھا. ماررہ شریف میں دارالفتہ تھا. صدیوں سے چلا آ رہا تھا. وہاں کا ہر پیر جو بھی ہوا ہے حضرت نوری میاں تک زبردست عالم و مفتی رہے. زبردست عالم و مفتی رہے. تو دارالفتہ بھی تھا. اعلیٰ حضرت گئے, مرید ہوئے. جس دن سے مرید ہوئے دارالفتہ بند کر دیا گیا. بند کیوں کر دیا گیا؟ اب بند بھی نہیں کر دیا گیا. فتح رضویہ مولانا امجد مطالعہ کرو, اس میں آپ کو ملے گا حضرت نوری میاں کے استفتے. نوری میاں نے اپنے ہاتھ خود فتویٰ لکھتے تھے, فتویٰ لکھنا بند کر دیا اور خود استفتاء کیا, مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے, اور اعلیٰ حضرت سے معمولی مسئلہ پوچھا ہے. کوئی اہم نہیں تھا کہ کسی کو شبہ ہوگا کہ پیر ہوئے تو کیا ہوئے, کہیں پر الجھن ہوئی ہوگی. نہیں, معمولی مسئلے پوچھے. یہی مسئلہ بتانے کے لیے کیا بات. معمولی مسئلے پوچھے ہیں جن مسئلوں کا جواب یہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا ہم پوچھ رہے ہیں نماز میں تسبیح کا مرتبہ پڑھی جائے جب رکوع پہ جائے آدمی. یہ مسئلہ پوچھنے کا تھا. سیدھا کھڑا نہ ہو آدمی رکوع سے تو نماز میں کیا خرابی لازم آئے گی, کیسی؟ یہ مسئلہ پوچھنے کا تھا. یہ حضرت نوری میاں نے پوچھے ہیں مسائل. کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا اگر مسائل نہیں پوچھیں گے تو جمع کیسے ہوگا مذہب, مسلک مدون کیسے ہوگا؟ تم مدون کرتے جاؤ, ہم پوچھتے جا رہے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک مدون ہو جائے. آج کوئی مسئلہ بھی, کسی قسم کا مسئلہ بھی ہو, فتح رضویہ سب کے لکھا ہے. سمجھنے کی صلاحیت چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ نہیں جو مسئلے نئے پیدا ہو رہے ہیں, جیسے بلڈ بینک کا مسئلہ, یہ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں تھا. آدھا کی پیمند کاری کا مسئلہ, یہ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں تھا. شیئر بازار کا مسئلہ, یہ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں تھا, مگر اعلیٰ حضرت نے قاعدے ایسے بتا دیے ہیں کہ انہی قاعدوں سے یہ سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. یہ مسلک ہے. تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے مسلک کو جو مدون کیا وہ خواجہ غریب نواز کی روحانیت کی پکار تھی, اس کا جواب دیا. محبوب الہی کی روحانیت کی پکار تھی, اس کا جواب دیا. مخدوم جہاں کی روحانیت کی پکار تھی, اس کا جواب دیا. اور سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کی روحانیت کی پکار تھی, اس کا جواب دیا. حضرت منیم پاک کی روحانیت کی پکار تھی, اس کا جواب دیا. اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے انعام میں اعلیٰ حضرت کو دیا کہ احمد رضا کام چونکہ ہمارا ہوا ہے اس لیے ہم نام تمہارا دے رہے ہیں. انعام کے طور پہ کیا بات. یہ انعام دیا ہے خواجہ غریب نواز نے, یہ انعام عطا فرمایا ہے محبوب الہی نے, یہ انعام عطا فرمایا ہے مخدوم جہاں نے, یہ انعام عطا فرمایا ہے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی نے, یہ انعام عطا فرمایا ہے حضرت منیم پاک نے. تو اب اگر کوئی اس سے چڑھتا ہے تو مولانا آپ لوگ کہے جھگڑا کرتے ہو بھائی, جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. وہ تو اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے انکار نہیں کرتا ہے, وہ تو انکار کر رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے غلط انعام دے دیا. کیا بات ہے, محبوب الہی نے غلط انعام دے دیا, مخدوم جہاں نے غلط انعام دے دیا, منیم پاک نے غلط انعام دے دیا. وہ تو ان پہ اعتراض کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کہاں ہو رہا ہے کہ آپ کو ملا.
ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. بات اسی پہ ختم کرتا ہوں اور پھر اب اپنے موضوع پہ آتا ہوں. نہیں بھائی, اس کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے نا. یہی روح مقصد. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. واہ واہ واہ. پانی ہاں. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت کیوں جمعیت روح مقصد تو یہی ہے. آج کے گھر میں سارے مقصد تو پائے, بلکہ مرحوم کا یہ مقصد ہے. اسی کو بنا دیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مسلک تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا. یہاں ہندوستان میں خواجہ غنی نواز, پھر محبوب الہی, اس طرح ہوتا ہوا مخدوم جہاں منی میں پاک تک پہنچا. مسلک تو وہی ہے, مسلک اعلیٰ جو سب کا مسلک تھا, مگر ان بزرگوں کا عطیہ ہے یہ لفظ کہ چونکہ میرے مسلک کا کام کیے ہو اس لیے نام ہم تمہارا دے رہے ہیں. اب اگر کوئی ناخن چڑھائے تو بھائی چاند کے تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. لوگوں کو اپنی اوقات سمجھنی چاہیے اور چاند پہ تھوکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں نے حدیث پاک پڑھی ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا سے کوچ کرتا ہے, کوئی مسلمان مرتا ہے, اب وہ پھر کفار مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مرتد مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, منافق کو رہنے دیجیے. جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور لوگ اسے گورے غریبہ میں سلا کے آتے ہیں, قبر میں دفن کر کے آتے ہیں, تو دو فرشتے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہے سوال 3 کرتے ہیں. اگر اس نے سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو وہ یہ کہتا ہے, وہ فرشتے یہ کہتے ہیں نوم کنومت العروس, اے جواب دینے والے سو جاؤ. جیسے عروس سوتا ہے یا سوتی ہے. عروس کے 2 معنی, دلہا کو بھی عروس کہتے ہیں اور دلہن کو بھی عروس کہتے ہیں. تو عروس کی طرح سو جاؤ جیسے وہ شب زفاف سوتا ہے تو اسے کوئی اور نہیں جگاتا. لا یوقظہ الا, اسے کوئی نہیں جگاتا. اگر دولہا پہلے سے کمرے میں ہے تو اس دولہے کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. اگر وہ سو رہا ہے تو دلہن آئے گی جب ہی اسے اٹھائے گی. اور اگر دلہن پہلے سے کمرے میں ہے تو دوسرا جا کے ڈسٹرب نہیں کرتا ہے, سو رہی ہے, دولہا جاتا ہے تبھی جا کے اسے جگاتا ہے. تو حدیث میں ہے لا یوقظہ الا من احب الیہ, اسے دوسرا کوئی نہیں جگائے گا, وہی جگائے گا جو احبا یلی ہوگا. احبا کے 2 معنی, یہ تفصیل ہے, علماء سمجھ رہے ہیں, طلباء بھی جو یہاں پہ پہنچے ہیں سمجھ رہے ہیں. اس میں تفصیل کے 2 معنی آتے ہیں. کبھی فائل کے معنی میں ہوتا ہے, کبھی مفعول کے معنی میں زیادتی کے ساتھ. جیسے اشہر یعنی بہت زیادہ مشہور, اس مفعول ہے مشہور جس کو شہرت مل گئی. عالم بہت زیادہ علم والا, اس فائل کے معنی میں ہے. تو
اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا الا من احب اسی تبدیل کا چلا استعمال فرمایا، اس میں احتمال ہے کہ یہ فاعل کے معنی میں ہو اور احتمال ہے کہ مفعول کے معنی میں۔ اگر احتمال فاعل کے معنی میں لیں تو کیا مطلب ہوگا کہ اب تمہیں وہی جگائے گا جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور مفعول کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، ایک مومن مسلمان، ایک مومن مسلمان سب سے زیادہ پیار اپنے آقا مولا روحی فدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ تو یہ اسی کو کہا جائے گا نو کنومت الروح، جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہو، اور یہی پیغام زندگی بھر اعلیٰ حضرت دیتے رہے، اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرو، یہی پیغام دیتے رہے، تاکہ یہی نہیں صرف کہ سید کی کتابیں لکھی مسائل بتائے، مسلمانوں کے کتنے بڑے بے خواہ تھے، اللہ کتنے بڑے بے خواہ تھے، ہمدرد تھے، ان کو زندگی بھر جگاتے رہے، پیغام دیتے رہے، تاکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہو، جتنی کر سکتے ہو محبت کرتے رہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم سو گے اپنی قبر میں تو تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جگائیں گے، کوئی اور نہیں جگائے گا۔ اور اگر اس میں مفعول کے معنی میں تو مطلب یہ ہوگا کہ مومن قبر میں اب آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی اور نہیں جگائے گا، وہی جگائے گا جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ یا وہاں کیا مانا تھا، فائل کا مانا تھا، پتا تھا نا، فائل کا مانا یعنی وہی آ کے جگائے گا جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب یوں ہو جائے گا، اب یوں ہو جائے گا، یعنی جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، وہاں تو وہ تھا جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، یعنی نبی۔ اب یہاں مانا یہ ہو جائے گا کہ جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہی تم کو آگے جگائے گا، جو سب سے زیادہ تم سے محبت رکھتا ہے وہی تم کو جگائے گا۔ اور یقیناً کائنات میں میرے نبی کی طرح چاہنے والا ہم کو کوئی نہیں ہے۔ سربر کائنات ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے، اور عالم یہ تھا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، روایت نقل کی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے کمرے میں اس وقت جو عورتیں تھیں ان کا بیان ہے کہ جب آمنہ کے گھر بچہ پیدا ہوا تو نہلایا ہوا تھا ہی، ختنہ دیا ہوا تھا ہی، ناک کٹی ہوئی تھی، پیدا ہوتے تھے۔ تو دنیا میں پیدا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے یا خاموش، دو ہی طرح ہے، یا تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے یا تو روتا ہوا یا بالکل چپ چاپ۔ روتا ہوا پیدا ہونا یہ زندگی کی علامت ہے کہ بچہ زندہ ہے، اور خاموش پیدا ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ بچہ مردہ ہے۔ لیکن اس روایت کو توڑا حضرت آمنہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، نہ وہ رویا اور نہ وہ چپ رہا، پھر کیا ہوا بھائی؟ دوسری شکل ہے کوئی؟ روایت ہے کہ جب حضرت آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ سر سجدے پہ رکھا، آواز آنے لگی
رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے۔ تو سرکار سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا اور کون ہوگا؟ زندگی بھر باپ نے پیار کیا، ماں نے پیار کیا، بیوی نے پیار کیا، بچی نے پیار کیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، جوان بیٹا پٹھارا کھا رہا ہے، بیوی بال نوچ رہی ہے، باپ بوڑھا ہے کہہ رہا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، ماں رو رہی ہے۔ کبھی آپ ان کو تسلی دیجیے کہ بھائی اتنی ہی اگر محبت کی اس کو تو 2-4 دن رہنے دو، کم سے کم 4 دن گھر میں رکھو۔ لوگ آئے ہیں قبرستان لے جانے کے لیے منع کرتے ہیں، کیونکہ صاحب 4 دن کے بعد آئیے گا، کم سے کم 4 دن ہم کو تسلی ہونے دو۔ تیار ہوگا باپ، ماں، بیوی، بچے، کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں ہوگا، مگر حدیث کے مطابق حدیث یہ کہتی ہے کہ جب مسلمان کو لوگ تشریح یاد آتا ہے، آئے وہ کیا جگہ ہے جہاں کوئی گوشہ اعلیٰ حضرت نے چھوڑا ہی نہیں ہے، آئے وہ کیا جگہ ہے جہاں جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، تو جب چار پھر کے آتے ہیں تو فرشتے آ کر سوال کرنے لگتے ہیں، اس وقت جہاں کوئی نہیں ہے مددگار، وہاں سرکار کی جلوہ فرمائی ہوتی ہے مدد کے لیے۔ تو نہ باپ ایسی محبت کر سکتا ہے، نہ ماں ایسی محبت کر سکتی ہے، نہ بیٹی ایسی محبت کر سکتی ہے، نہ بہن ایسی محبت کر سکتی ہے، کوئی نہیں۔ حدیث میں آئے قیامت کے دن باپ نے آپ کو اگر نہیں پڑھایا، بچپنے سے ہی کھیلتے رہے، آپ اس کے بعد لگا دیا مزدوری کرنے کے لیے، آپ نے شریعت پر عمل نہیں کیا، معلوم ہی نہیں تھے سارے مسئلے، قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا، نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نمازی تو ہو، پیشانی زمین پہ لگتی تھی، ناک نہیں لگتی تھی، واجب چھوٹتا تھا، سزا دو، جہنم بھیجا جائے، تو اس وقت اپنے آپ پر نہیں ہوگے، کہو گے حضور اگر جہنم نہیں بھیجنا ہے پہلے میرے ابا کو بھیجیے، مجھے سکھایا کیوں نہیں تھا؟ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹا، بیٹا باپ، بھائی بھائی، سب کو ایک دوسرے کو بھول جائے گا۔ اس موقع پر سرور کائنات فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، اے فرشتوں ان کو میرے پاس لے آؤ، ہم اس کو بچائیں گے، میرے پاس لے آؤ، ہم اس کو بچائیں گے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، تو جو مسلمان مرتا ہے اس حدیث کے مطابق یا تو اس کو جگاتا ہے سروری کائنات، جگائیں گے اس لیے کہ ہم نے ان سے زیادہ محبت کی ہے، یا پھر انہوں نے ہم سے محبت کی ہے تو وہ آ کے ہم کو جگائیں گے۔ یہ مرد مومن کا جو واقعی مرد مومن ہے، جو گوشت کھانے کے لیے مومن ہے، گائے کا گوشت کھا لیا تو وہ مسلمان ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ نہیں، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صرف مسلمان کہلانے سے نہیں ہوتا، اگر مسلمان کہلانے سے ہو، گائے کا گوشت کھا لینے سے ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہو، تب تو تسلیمہ نسرین کو بھی ہونا چاہیے، سلمان رشدی کو بھی ہونا چاہیے، مگر سب دنیا جانتی ہے کہ وہ نہیں ہے۔
تو جو واقعی مومن ہو ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو آ کے جگائیں گے اور کوئی جگائے گا نہیں. آج یہ برسی منائی جائے. آج ہی رات کو انتقال کیا تھا نہیں 7 رجب 7 بجے. ایصال ثواب تو پورے سال ہو سکتا ہے، ہر دن ہر وقت، لیکن جس دن آدمی انتقال کرے اس دن کی بڑی کوشش ہے. یہ ہوئی جانے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے آرات 19 تاریخوں میں ہوتے ہیں. یہ کم وقت کرتے ہیں کہ صاحب تاریخ متعین کرنا جائز نہیں ہے. نبی نے تاریخ متعین کر دیا مزار پہ جانے کے لیے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے وہاں کوہ احد کے قریب ہے مزار. شہدائے احد کے پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ پر، پہاڑ تو ابھی کھڑا ہے، وہی کنارے اس کی. تو شہدائے احد کے مزار پہ ہمیشہ جاتے تھے جب تک باحیات رہے، اور پھر اس سنت کو باقی رکھا تمام خلفائے راشدین نے. کیا کب جاتے تھے؟ علی راس کیا ہے؟ علی راس ہولین، ایسی لفظ ہول کا لگتا ہے. ہر ہال کے شروع میں جاتے تھے. ہال کسے کہتے ہیں؟ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہر سال کے شروع میں جاتے تھے. اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، سال کے شروع میں نہیں. ہال کے معنی ہیں یہاں سے چلا پھر گھوم کے وہیں آیا. اسی سے ہے زکات کے مسئلے میں حولان ہال. ایک سال پورا ہو جائے تو ایک سال پورا ہو جائے کو سمجھتے ہیں کہ ایک سال پورا ہو جائے، نہیں، ایک سال نہیں، حولان ہال ہو جائے. مثلا کوئی مالدار ہوا، زکات دینے کا، زکات دینا اس پر فرض ہوا ربیع الاول کے مہینے میں. تو جب تک ربیع الاول کی جس تاریخ کو فرض ہوا ہے اس تاریخ وہ تاریخ نہ آ جائے ابھی تک اس پر زکات فرض نہیں ادا کرنا. رجب میں اگر فرض ہوئی ہے زکات، پھر رجب جب آ جائے گی تو زکات فرض ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ جو جس دن انتقال ہوا ہے وہی دن جب گھوم کر آ جائے تب ہول ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے شہدائے احد کے مزار پر ہر ہال کے شروع میں جاتے ہیں. تاریخ متعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی باقی رکھا، یہی طریقہ عمر فاروق نے بھی باقی رکھا، یہی طریقہ عثمان غنی نے بھی باقی رکھا، یہی طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باقی رکھا. اور ویسے ایصال ثواب ہر دن جائز ہے، فاتحہ ہر دن جائز ہے. لوگ فاتحہ کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب کھانے پہ نہیں ہونا چاہیے، فاتحہ پڑھ دی جائے گی. کھانے پہ فاتحہ اللہ کے نبی کی 9 بیویوں نے دیا. حضرت محبوب جہاں نے مخ المانی میں فرمایا ہے، مخ المانی کبھی چھپی تھی. میں نے نام سنا تھا مخ المانی، محبوب جہاں کا مطلب پھر اور چھپی نہیں، آگرہ میں چھپی تھی. یہ جب سن 78 میں یہاں میں تھا ادارے شریعہ میں، تو خدابت لائبریری کے سامنے ادھر قریب بھی تھوڑا سا ادھر ایک پرانی کتابیں، وہ بوتل، پرانی پھٹی کاپیاں، پرانی کتابیں دیکھ پایا. تو میں گیا دیکھا تو مجھے نظر پڑ گئی مخ المان. مخ المان ابھی تو نایاب کتاب ہے، 5000 میں بھی ملے تو سستی ہے. میں نے اس سے پوچھی بھائی
یہ کون سی کتاب ہے؟ تو اٹھایا دیکھا وزن، میں نے کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو شاید 4 روپے یا 5 روپے بتایا. میں نے فوراً دیا، لے کے بھاگے. تو مخل معنی میں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 3 دن تو کفن دفن میں لگے. پیر کو انتقال ہوا تھا سرکار کا، منگل چھوڑ کے بدھ کو دفن کیا. اب اس میں بھی بڑی تفصیلات ہے کہ سب 3 دن کیوں رکھ دیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد خلافت کا مسئلہ چلا تھا بیعت لینے کا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی بیعت لی جا رہی تھی. اب بیعت کا گویا وہ بیعت لینے کا مطلب ووٹنگ کی جا رہی تھی، یہ سمجھ گیا، ووٹ ڈالا جا رہا تھا. تو جتنے ارباب حل و عقد تھے سارے مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. راجیہ سبھا کا انتخاب ہوتا ہے، کون ووٹ دیتا ہے؟ صدر جمہوریہ کا انتخاب ہوتا ہے، کون ووٹ دیتا ہے؟ تو جو ارباب حل و عقد ہیں ان کی ووٹنگ کی ضرورت ہے. وہ سب لوگ اس کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں. تو بیعت جو کرتے رہے، یہ آئے یہ بیعت کرتے گئے، وہ آئے وہ بیعت کرتے گئے، وہ آئے وہ بیعت کرتے گئے. جب 9 دن ہو گئے دفن کے، 9 دن ہو گئے تو جتنے ارباب حل و عقد تھے سب کی بیعت پوری ہو گئی. تو اب پھر اتفاق رزلٹ نکل گیا تو امیر المومنین ہوئے. مسئلہ خلافت پر جب وہ قدم رنجا ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہ تو ابھی رہنے دیجیے. اس بیچ میں 9 دن میں فرماتے ہیں حضرت مخدوم جہاں، اور وہ نقل کرتے ہیں کتاب تفسیر زاہدی سے. مخدوم جہاں نے بغیر حوالے کے نہیں لکھا، فرمایا مخدوم یہ تفسیر زاہدی میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ جس وقت رسول کائنات کا وصال ہوا تو 9 بیویاں آپ کے حرم میں تھیں. اس وقت 9 بیویاں حرم میں تھیں اور نبی نے وصال فرمایا تو کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، کیونکہ نبی نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی علم کی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، مال و متاع چھوڑ کے نہیں جاتا. اس لیے نبی کی وراثت کچھ تھی ہی نہیں کہ تقسیم ہوتی ظاہری طور پر. ان بیویوں نے ایک آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ تو بات تو کچھ ہے نہیں، پھر بھی کسی کے پاس آدھی روٹی ہوگی کھانے کو، کسی کے پاس 2 روٹی ہوگی، کسی کے پاس جو ہوگا، کسی کے پاس کھجور. پتہ نہیں یہ سلسلہ ووٹنگ کا کب تک چلتا رہے. تو ایسا کرو باری بنا لو، باری بنا لو. آج میں، کل یہ، پرسوں یہ، ترسوں یہ. جب 9 دن ہو جائے اور پھر بھی سلسلہ نہیں ٹوٹے ووٹنگ کا تو پھر بھول کے میرے پاس. اسی طرح سے تو جس کے پاس جو ہو اس دن اس پر نیاز دلا دو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. یہی سلسلہ چلا 9 دن تک. اتفاق 9ویں دن کے بعد پھر باری پلٹ کے آتی تو اس کی نوبت نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق مسنجہ خلافت پر جلوہ فرما ہو گئے. تو فاتحہ دینے کا، نیاز دینے کا یہ طریقہ آج سے نہیں ہے، یہ کبھی بدعت ہے. فاتحہ بہت خواجہ غریب نواز کے لیے لوگ دیتے تھے، فاتحہ حضرت محبوب الہی کے لیے دیتے تھے، فاتحہ مخدوم جہاں کے لیے بھی دیتے تھے، فاتحہ منیم پاک کے لیے بھی دیتے تھے، مگر لوگوں کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. امام احمد رضا نے یہ سارے ثبوت فراہم کیے ہیں. اسی لیے ہم امام احمد رضا کا کہ مشہور ہیں اور ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.